ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، شکر ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں اور ہیومن بینگ ہیں، لیکن اصل چیز ہیومن بینگ ہونے کے بعد جو اصل چیز میٹر کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بینگ ہیومن جو ہمیں کام کرنے چاہیے وہ ہمیں زیب دیتے ہیں، اور وہ اگر ہم کریں تو ہم جو ہے نا اچھے انسان، مطلب ایک انسان ہے لیکن اچھا انسان بننا وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو غالب میاں جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنے جو ایک غزل ہے ان کے مقطع میں یہ بات کہی ہے، اور کیا خوبصورت انداز ہے ان کا کہ انسان تو آدمی تو ہم سارے ہیں، لیکن انسان ہونا جو ہے نا وہ ذرا مشکل کام ہے، اور اگرچہ کہ وہی سب سے اہم کام ہے، کیونکہ اگر سب ہم اچھے انسان بنیں گے، بینگ ہیومن مینس کہ اگر ہم میں ایمپتی ہو، ہم میں کمپیشن ہو، اور ہم میں لو ہو، ہم دوسرے کی عزت ریسپیکٹ کریں، ان سے لو کریں، اور اس کے جو ہے نا ان کی فیلنگس کو سمجھیں، اور ان کی سچویشنس کو سمجھیں کہ وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں، مطلب کہ ایمپتی ہو ہم میں، تو پھر یہ دنیا ایک رہنے کے قابل بن سکتی ہے، اور ایک اچھی بن سکتی ہے، اور یہ لائف جو ہے وہ ایک اچھی گزر سکتی ہے، ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، اور ہم خوشیاں بانٹ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ غالب میاں کیا فرماتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے اس غزل کی، اور کیا زبردست غزل ہے، مجھے بہت پسند ہے، آپ کو مزہ آئے گا، سنیے ذرا۔ غالب صاحب فرماتے ہیں کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کہ جیسے کہ ہر کام آسان نہیں ہو سکتا، مینس کہ سارے کام جو ہیں وہ جو بھی ہے وہ کام مشکل ہی ہوتے ہیں، مطلب اس میں ٹائم لگتا ہے، انرجی لگتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کوئی۔ تو کیا ہے کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، اور اسی طرح آدمی تو ہم سارے ہیں، ہم ہیں، لیکن ہمارا انسان ہونا بڑا مشکل ہے، کہ انسان پھر بھی لوگ نہیں ہیں یہاں پہ، انسان ہیں جو آدمی ہیں، لوگ ہیں، ہم ایسے ہیں جو ہم ظلم کرتے ہیں، ہم ناانصافی کرتے ہیں، ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے، ہم جو ہے نا خوشیاں نہیں بانٹتے، ہم محبت نہیں بانٹتے۔ تو کیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، مطلب وہی کہ بینگ ہیومن جو ہونا چاہیے، کہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ ساری چیزیں کمپیشن، ایمپتی اور لو ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، تو پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ، مطلب پھر تو جو ہے نا وہ مزہ نہیں آیا نا۔ تو کیا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اور گریا چاہے ہے خرابی میرے کاش آنے کی، گریا مینس کہ رونا جو ہے نا وہ میرے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے، در و دیوار سے ٹپکے ہے بیاں باں ہونا، کہ یہ جو غم ہے، یہ جو رونا ہے ہر وقت کا، یہ میرے جو ہے نا گھر کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اب تو دیواروں سے بھی ویرانہ ہی لگتا ہے، جیسے میرا گھر نہیں کوئی ویرانہ ہے۔ اور وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا دیوانہ پن تو کوئی دیکھیے، کہ ہم اس کے در پہ جاتے ہیں، اس کی گلی میں جاتے ہیں، اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ بھائی وہ تو ہمیں چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہم سے ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہم آئے کیوں یہاں پہ، ہم ادھر ہی جا کے حیران ہوتے ہیں، اتنے تک ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں ملتا بھی نہیں ہے، اور ملے گا بھی نہیں، تو ہم کیوں آئے ہیں، تو ہم حیران بھی ہوتے ہیں کہ یار کیسے آئے، ہمیں تو پتہ تھا کہ وہ ملنے نہیں دے گا۔ تو کیا ہے، لیکن غالب میاں کی دیوانگی ہے، اب دیوانہ پن میں وہ جا رہے ہیں، ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا، جلواز بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے، جلوہ کہ بھئی وہ جو خوبصورتی ہے، اس کا جو نظارہ ہے، وہ جو اس کی حسن ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ تقاضائے نگہ کرتا ہے، کہ کوئی آنکھ اسے دیکھے، کوئی نظر اسے دیکھے، اس کی خوبصورتی کو، جو ہر آئینہ بھی چاہے ہے مشگاں ہونا، اور جو آئینہ ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ کاش میری آنکھیں بن جائیں اور میں اس کو دیکھتا رہوں، کہ جو بے جان چیزیں ہیں نا وہ بھی چاہتی ہیں کہ اس کی حسن کا نظارہ کریں۔ تو پھر انسان اور زندہ جو لوگ ہیں ان کی تو جو ہے نا دل ہیں، اور وہ تو پھر ان
کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹیکیں اس کی وسعت کو. تو جلوہ از بس کے تقاضائے نگہ کرتا ہے، جوہر آئینہ بھی چاہے ہے مشگاں ہونا، اور عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا. کہ یہ جو قتل گاہ کی ہمیں تمنا ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے، اور وہ جو شمشیر جو ہے نا، وہ جو تلوار جب نکال رہے ہیں تو جیسے کہ عید کا چاند نظر آتا ہے، ہمیں اتنی خوشی ملتی ہے کہ ہمیں قتل کرنے کے لیے، جیسے کہ روزے دار جو ہے نا وہ عید کا چاند دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ تلوار کا نکالنا اور اس کا دیکھنا ہی ہمیں اتنی خوشی دیتا ہے کہ جیسے کہ عید ہو ہمارے لیے نا، کہ بھئی وہ ابھی ہمیں قتل کریں گے، کیا مزہ آئے گا. تو لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، کہ جو خوشی کی تمنا تھی اور خوشی کی خواہش تھی وہ ہم جو ہے نا خاک ہی میں لے گئے، قبر ہی میں لے گئے، ہم مر گئے اسی خوشیوں کی تمنا کرتے کرتے. اور تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا، اور اللہ کرے کہ تو جو ہے نا مطلب ہے ہزاروں خوشیاں تجھے ملے، ہم تو اپنی جو خوشی کی تمنا تھی اس کے ساتھ گئے قبر میں کے اندر. تو عشت پارۂ دل زخم تمنا کانا، کہ جو ہمارے دل کی جو عیاشی ہے نا وہ یہ ہے، اور خوشی یہ ہے کہ ہم تیرے ہاتھ سے جو ہے نا زخم کھائیں، اور کیا ہو کہ لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا، اور ہمارے جگر کے زخم کی خوشی اس میں ہے کہ تو اس کو نمک میں ڈبو دے، اور نمک ہماری زخموں پہ، جگر کے زخموں پہ چھڑکتا ہے. تو یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں محبوب کے جو ہمیں غم دیتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمیں دکھ دیتا ہے، اس میں بھی ہمیں مسرت اور خوشی ملتی ہے. تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے کیا بات ہے، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ وہ جو جلدی پشیمان ہو جاتا ہے. طنز ہے اس میں نا کہ یار وہ اتنا جلد پشیمان ہوتا ہے کہ جب اس نے قتل کیا تو اس نے کہا کہ یار یہ تو ذرا زیادتی کر دی، کچھ زیادہ ہی جو ہے نا ہم نے سزا اس کو دے دی، کہ شاید قتل نہ کرتے، چھوڑ دیتے، تھوڑا بہت زخمی کرتے دیتے. تو کیا ہے کہ کیا یار اس کی بات ہے کہ وہ اتنی جلدی پشیمان ہو گیا کہ قتل کر کے ہی کہتا ہے کہ یار یہ ہے نا، مطلب طنز ہے کہ یار ہمیں قتل کر دیا، پشیمان ہونے کا کیا فائدہ، ہم تو گئے، مطلب اگر فائدہ ہے بھی تو ہمارے رقیبوں کا ہے، اب رقیبوں کو وہ نہیں مارے گا تو پھر ہی ہمارے لیے تو یہی مسئلے کہ وہ رقیب کا ہو گیا ایک طرح سے، اور ہمیں تو جو ہے نا جان سے ہی مار ڈالا. تو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اور حیف اس چارہ گرا کپڑے کی قسمت غالب، ہے جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا. کہ یار اس کپڑے کی قسمت پہ بھی جو ہے نا کیا کہیے اس کو، کہ بڑا ہی بدقسمت کپڑا ہے کہ وہ عاشق کا گریباں اس سے بنا ہے. کیونکہ اگر عاشق جو ہے نا جدائی میں، دیوانگی میں اس کے اپنے گریباں کو خود پھاڑتا رہتا ہے، اور اگر محبوب سے وصل ہوتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے تو محبوب اپنی مستی میں اس کے گریباں پہ ہاتھ ڈال کے اس کو پھاڑ دیتا ہے. تو جو عاشق کا گریباں ہے وہ کبھی محفوظ نہیں رہتا. تو کیا بات ہے غالب میاں کی، اور یہی کہیں گے کہ لو یو غالب.